الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية لا ريب فيها. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا آنا، اس میں کوئی شک، تذبذب، کوئی ریب کچھ نہیں. اس کا آنا برحق ہے، آ کر رہے گی. ہمارے عقائد میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم ایمان لاتے ہیں. مر کر دوبارہ اٹھنا، یہی در حقیقت قیامت کا سامنا کرنا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ جب انسان اٹھائے جائیں گے تو وہ وہی جزا و سزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. اور قیامت کا واقع ہونا اچانک اور فی الفور ہوگا. اتنی تیزی سے واقع ہوگی کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے جو کام ہوں گے ان کو بھی نمٹا نہیں پائیں گے، پورا نہیں کر پائیں گے، اور قیامت واقع ہو جائے گی. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کپڑا بیچنے والا کپڑا ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا اور کپڑے کو تہہ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، قیامت واقع ہو چکی ہوگی. قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. پلک کا جھپکنا یا اس سے بھی کم مدت میں قیامت واقع ہو جائے گی. قیامت کب آئے گی اس کا قطعی علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کو جاننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ جو مقام میں نے قرآن مجید کا آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. قیامت کا علم وہ بھی اللہ کے پاس ہے. بارش کب نازل ہوگی یہ بھی اللہ جانتا ہے. ماں کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے اور کیا بنے گی یہ سب اللہ جانتا ہے. اور کون کیا کمائے گا، کل کے دن کیا روزی ہوگی، اور کون کہاں فوت ہوگا، یہ 5 باتیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے. انہیں مغیبات 5 کہتے ہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قیامت کا وقت اللہ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا ہے،
وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت آئے گی یہ لازمی بات ہے، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا یہ بھی پوری پکی یقینی بات ہے۔ البتہ مکمل طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ کس وقت ایسا ہوگا، آج سے کتنے دنوں کے بعد یہ ہونے والا ہے۔ البتہ اس سے پہلے کچھ علامات کو بیان کیا ہے۔ علامات چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں۔ علامات قیامت میں علامات صغریٰ بھی کہتے ہیں اور علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں، الگ الگ ہیں۔ جیسے قیامت بھی صغریٰ اور کبریٰ ہے۔ جب ہم قیامت کہتے ہیں تو اس سے مراد بڑی قیامت اور اصل قیامت ہوتی ہے، ورنہ در حقیقت اصل قیامت سے پہلے ایک قیامت اور ہے جو انفرادی ہر فرد کی الگ الگ اپنی قیامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں کے گروہ میں ایک کم عمر نوجوان بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے بڑھاپے کو پایا تو اس سے پہلے پہلے یہ جو لوگ ہیں ان کی قیامت ان پر قائم ہو چکی ہوگی۔ انسان کی موت خود اس کی قیامت ہوتی ہے، جو قیامت سے پہلے فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اجتماعی قیامت جب آئے گی سو آئے گی، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ سوال و جواب ہوں گے، اس کے نتیجے میں قبر ہی میں کچھ عذاب و ثواب بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹی قیامت ہے، انفرادی قیامت۔ اجتماعی قیامت کے بارے میں یہ واضح تو نہیں کیا کہ وہ کب آئے گی، البتہ علامات بیان کی کہ اس کی علامتیں ہیں، چھوٹی اور بڑی علامتیں۔ محدثین کا ماننا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے بہت سی علامتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ دنیا ان علامات پر سے گزر رہی ہے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ بلکہ بخاری کتاب التفسیر اگر دیکھو تو بہت ساری باتوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، یہ علامتیں واقع ہو چکی ہیں۔ علامات قیامت میں سے کچھ علامتیں بڑی بڑی ہیں، البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک چھوٹی چھوٹی علامتیں گزر رہی ہیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور ایمان معتبر ہے۔ آج اگر کوئی بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے تو آج اس کا بن جانا، سنور جانا، توبہ کر لینا یہ مقبول ہوگا۔ لیکن کل کو جب بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی تو بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی آدمی جو پہلے سے ایمان نہ قبول کیا ہو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ جو اتنی تمہیدی بات اور ساری چیزیں تھیں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے۔ قیامت کے آنے کا کوئی منکر ہے مسلمانوں میں؟ کوئی نہیں ہے۔ کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا فلاں و فلاں، سنی شیعہ سب قائل ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔
اور یہ بنیادی عقائد میں سے بسا اوقات پوری صورتیں اس عنوان پر ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور عذاب و ثواب کے دن سے گزرنا ہوگا۔ لیکن ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ہم قیامت کے لیے تیار ہیں؟ بڑی قیامت تو جانے نہیں، کیا آپ اپنی انفرادی اور ذاتی قیامت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ابھی فرشتہ آ کر کہہ دے کہ چلیے آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو آپ کیا بالکل یہ کہنے کو مطمئن ہیں کہ اچھا چلیے میں تیار ہوں، مجھے کوئی وصیت نہیں کرنی، مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، میں اپنا کام سمیٹ چکا ہوں، میں پوری تیاری سے ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، کوئی نیا گناہ میں کر نہیں رہا ہوں، اس لیے میں بالکل مطمئن ہوں، میں تیار ہوں چلنے کے لیے، کسی کا کوئی حق میرے اوپر نہیں ہے، میرے جو لینے والے حقوق ہیں میں نے ان کی ترتیب بنا دی ہے، فیما بینہ و بین اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان میں فیما بینی و بین اللہ جو معاملات تھے میں ان پر اپنے رب سے صلح کر چکا ہوں۔ آپ یک لخت اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، فرشتہ کہے کہ چلیے اور آپ کو کوئی دقت نہ ہو، آپ چلنے کو تیار ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا، بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم مہلت دے رکھی ہے اور تمہیں موقع دیا ہے، تم اپنے رب سے صلح کر لو، مگر کوئی صلح کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ آفتیں آئیں، بڑی تعداد میں لوگ مر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ان کو سمجھایا تھا، یہ جیتے تھے، زندہ تھے، اور میں نے ان کو سمجھایا کہ صلح کر لو، انہوں نے میری بات نہیں سنی، آج یہ مر چکے ہیں، اب یہ اپنے رب سے صلح کرنا چاہتے ہیں، مگر صلح کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ علامات قیامت میں سے 3 بڑی علامتیں مسلم شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسری ہے دجال کا ظاہر ہونا، اور تیسری ہے زمین سے ایک انوکھے اور عجیب و غریب جانور کا نکلنا۔ اس جانور کا نکلنا تو خود قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ دابۃ الارض، زمین سے جانور کا نکلنا، اور 2 باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں مسلم شریف وغیرہ کی، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دجال کا آنا۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں اور کیسے احساس دلاؤں کہ زندگی کتنی غفلت کی زندگی ہے اور ہم کیسے دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا عنوان تھا کہ کیا آپ دجال کی آمد کے لیے تیار ہیں؟
فلسطین کے مسئلے پہ آپ کا دل دکھا ہوا ہے۔ کل کی رپورٹ ہے اخباروں میں اور دیگر پلیٹ فارم پر کہ رفتہ رفتہ بائیکاٹ کا اثر ختم ہونے لگا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے درد مندی کے ساتھ بائیکاٹ کا اظہار کرنے والے لوگ دھیرے دھیرے اپنی پرانی روش پہ لوٹ رہے ہیں اور یہودیوں کے بنائے ہوئے سامانوں کو خرید رہے ہیں۔ یہودی وہ ہیں جو دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اینٹی کرائسٹ کا، اور آج سے نہیں کر رہے ہیں، برسوں سے کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا نجات دہندہ ہے۔ وہ اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں، نجات دلانے والے کے انتظار میں ہیں، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں لڑائی اور قتل کی بات لکھی ہوئی ہے اسلامی کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر دجال کو قتل کر دیں گے، وہاں انہوں نے کیسے انتظامات کر رکھے ہیں وہ بھی آپ سرچ کر لیجیے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ وہ درخت جن کے بارے میں یہ ہے کہ جب دجال اور اہل ایمان کی مقابلہ آرائی ہو رہی ہوگی اور یہودیت کو پناہ نہیں مل رہی ہوگی تو ایک درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا، اور وہ صحرائے سینا کے اندر غرقد کے درخت لگا رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، وہ ذہنی طور پر نہ صرف یہ کہ تیار ہیں بلکہ اپنی پوری سازش تیار کر کے وہ اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو پورا کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان، جن کو ان کے نبی نے خبردار کیا تھا کہ دیکھو دجال آئے گا، اور ظاہر ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا اس کے ظاہر ہونے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اثرات سماج اور معاشرے پہ آنا شروع ہوں گے، اور وہ دجالیت ہے۔ دجالیت کے اثرات آئیں گے، پہلے غیر محسوس طور پر لمبی مدت تک آئیں گے، پھر اس کے بعد جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے کے چند سال یا اس کے آنے کے بعد کے بھی چند سال یہ انتہائی خطرناک ہوں گے، اور ان میں ساری چیزیں الٹ کر رہ جائیں گی، سب کچھ بگڑا ہوا ہوگا۔ تو دجال کے آنے سے پہلے دجالیت ہوگی۔ وہ اسلحے جمع کر رہے ہیں۔ لد کے مقام پر ایک رپورٹ کے مطابق 600 قسم کے اسلحے انہوں نے آخری جنگ یا آرمگیڈن کے لیے جمع کر رکھے ہیں۔ 600 قسم کے، 600 اسلحے نہیں، 600 قسم کے ہتھیار انہوں نے وہاں جمع کر رکھے ہیں آخری لڑائی یا الملحمۃ الکبریٰ کے لیے۔ مسلمانوں کو ان کے نبی نے بتایا تھا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لو، اس کو پڑھا کرو، تم محفوظ ہوگے۔ اتنے بڑے مجمع میں علماء کو چھوڑ دیجئے، ہے کوئی جو ہم کو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں سنا دے؟ آپ کس منہ سے ہم لوگ دجالیت کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دجال کا تو چھوڑیے، دجالیت عقائد کے نام پر خالی ہاتھ ہیں، عقائد درست نہیں ہیں، جن پر دنیا اور آخرت کے بننے اور سنورنے کا یا بگڑنے کا دار و مدار ہے، عقائد کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے عقائد ٹھیک ہیں، مولانا
بلا وجہ جو ہے وہ شکوک و شبہات بیان کر رہے ہیں، مگر معاف کیجیے اگر میں آپ سے پوچھنا شروع کروں موٹے موٹے بنیادی عقائد کے بارے میں تو 2-3 جواب بھی آپ ٹھیک سے نہیں دے پائیں گے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل رٹا ہوا تو ہے مگر اس کی تفصیل نہیں جانتے۔ دجالیت کا مقابلہ کیسے کریں؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی۔ ان امام الدجال سنین خداعات، جمع سے بھی ہے اور واحد کا صیغہ بھی۔ ان امام الدجال سنین خداعات او خداعات، دجال کے آنے سے پہلے چند سال سخت دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے۔ دجال کو دجال بولتے کیوں؟ دجل و فریب سے کام لینے والا، دھوکہ اس کے نام کے ساتھ، اس کے آنے سے پہلے دھوکہ اتنا عام ہوگا، اتنا عام ہوگا کہ عالم یہ ہو جائے گا، فرمایا کہ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، سچے کو جھٹلا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا۔ عام زبان میں کالے کو سفید اور سفید کو کالا کیا جائے گا۔ یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، خیانت کرنے والے کو امانت دار قرار دیا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ ہم دجال کے کتنا قریب ہیں کتنے قریب نہیں ہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ دنیا دجالیت کے فریب میں لپٹ چکی ہے۔ اکیلے افغانستان اور عراق میں امریکہ اور اس کے ماننے والوں نے اور اس کے اتحادیوں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا جتنے پہلی 2 جنگ عظیموں میں قتل نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کا مقام اور مرتبہ اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ وہ امن والے لوگ ہیں اور دنیا میں امن قائم کرتے ہیں۔ آپ رشیا کے قول سے بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے، مگر اس نے یوکرین میں جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ رشیا ایک طرف فلسطینیوں کی حمایت کی بات کرتا ہے اور شام کی تباہی کا کل ذمہ دار رشیا ہے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، دنیا دجالیت کی لپیٹ میں اور پورے طور سے لپیٹ میں۔ دجل و فریب اس قوت کے ساتھ عام ہوا چلا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اقبال نے کہا تھا من ازی بیش نمی دانم کے کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختند۔ اقوام متحدہ والے عالمی تنظیم بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں امن قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ یہ مجموعہ اقوام جو ہے، یہ عالم بھر کی تنظیمیں جو ایک جگہ جمع ہیں، یہ کچھ کفن چور ہیں جنہوں نے کفن چوری کرنے کے لیے انجمن بنائی ہے کہ کون کہاں کی قبروں سے کفن چرائے گا۔ تم عراق سے چراؤ، وہ شام سے چرائیں، یہ فلسطین سے چرائے گا، یہی سب چلتا ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ میں جو بات اب کہنے جا رہا ہوں اور جس طرح کے ماحول میں کہنے جا رہا ہوں، بات بہت کڑوی ہوگی اور شاید حلق سے اترنا بہت مشکل ہو، مگر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دھوکے کے سالوں میں یہ بھی ہوگا، وہ جو دھوکے کی مدت اور زمانہ چل رہا ہوگا اس میں یہ بھی ہوگا یتکلم فیہا الرویبضہ، ان سالوں میں رویبضہ بات کریں گے، رویبضہ بات کریں گے فی امر العامہ، لوگوں کے مسائل میں، عام امور میں، لوگوں کے معاملات میں رویبضہ بات کریں گے۔ ظاہر ہے جو سوال آپ کے دماغ میں کھٹک رہا ہوگا وہی سوال صحابہ کے دماغ میں بھی کھٹکا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ یا رسول اللہ۔ کب تک؟ 50 قیل وَمَا الرُّویبضہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول رویبضہ کون؟ کیا لگتا ہے رویبضہ کون؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں، آپ میرے مخالف ہو جائیں گے، میں اپنی کوئی تشریح کروں آپ کو لگے گا مولوی نے اپنے گھر سے بیان کیا، میں نہیں بولنے والا، اس لیے کہ گولی بہت کڑوی ہے، میں اپنی طرف سے دوں گا آپ میرے منہ کو آ جائیں گے، اس لیے میں صرف حدیث کے الفاظ بیان کروں گا قبل اس کے کہ میں اس کو بیان کروں۔ ایک سوال ہے، جب دجالیت میں پھنسنے لگو گے تو بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ سیدھا سوال ہے۔ اس کا انکار تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہو کہ دجالیت کے چنگل میں دنیا پھنس چکی، جتنے دلائل لینے اتنے لو، عقلی منطقی لینے ہیں وہ بھی دوں گا، نقلی لینے ہیں وہ بھی دوں گا، علامات صغریٰ کو بیان کروں گا اور پوچھوں گا کہ کیا یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کہو گے ہو چکی ہے۔ اب تو زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ 2024 میں قیامت آنے والی ہے، اسی لیے میں نے شروع کی تمہید مکمل کی کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میں نہیں ہوں کہ جو میں یہ کہہ دوں کہ 10 میں آنے والی تھی 10 بھی گزر گیا، پھر لوگ کہنے لگے کہ 20 میں آئے گی 20 بھی گزر گیا، اب 24 بیان کرتے ہیں، کچھ 50 بیان کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب آئے گی۔ لیکن آپ کیا کرو گے؟ دجالیت آ چکی ہے تو ہم اور آپ دجالیت سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا راستہ ہے؟ دجال سے بچنے کے لیے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو گے، مگر دجالیت سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے، آپ کے پاس فی الحال نہیں ہے۔ دجالیت کا کھلا اثر اس پر ہوگا کہ وہ دین کے کنسپٹ کو چینج کریں گے، نظریات کو الٹیں گے اور دین کو
دین کے نام پر باقی ساری چیزیں رکھیں گے مگر دین نہیں ہوگا۔ اب اتنی بات کہہ دی میں نے، پھر وہیں واپس آ جائیے۔ قیل ومن رویبضہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول رویبضہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التافہ، بعض میں آتا ہے المنافق، بعض میں آتا ہے الفاسق۔ رویبضہ کون؟ آپ نے اس کی یہ ساری باتیں بیان کی۔ الرجل التافہ کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عربی زبان ہے، صحابہ نے سنا ماشاءاللہ اور عمل کر لیا، ان کو معلوم تھا کہ بھئی کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں، دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، انگریزی فراٹے سے بولتے ہیں۔ میں نے منع کب کیا کہ مت بولیے؟ ضرور بولیے صاحب، اپنی اولاد کو بھی بلوائیے، ان کی اولاد کی اولاد کو بھی بلوائیے، 16 17 سبجیکٹ پڑھیے، ایم فل تک چلے جائیے، جو آج کل بند کر دیا گیا۔ ابھی نیا سرکولر آیا، اب ایم فل نہیں ہو سکتا ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں۔ انحطاط کا عالم پہ عالم ہے تعلیم کا، اور سب کر لیجئے، لیکن اگر آپ قرآن نہیں سمجھتے ہیں، احادیث نہیں سمجھتے ہیں، تو ہوں گے آپ پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، لیکن شاید آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اس لیے کہ جو بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے دنیا سمجھ کے کیا کیا؟ الرجل التافہ لا عقل له ولا قیاس، لا عقل له ولا قیاس۔ اب اس کو بھی سمجھانا پڑے گا مجھے، اب اس کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ جس کے پاس عقل مندی اور دانائی نہ ہو، گرا پڑا نچلی سطح کا بندہ ہو، ایسے لوگ اٹھ کر بات کرنے لگیں گے لوگوں کے امور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ایسے مضامین بیان کرنا ضرورت ہے انسانوں کی۔ وہ جنت کے، حوروں کے، فنا کے، اور بس وہی گھوم پھر کے کلو واشربو، بہت ہوا میرے بھائی، بہت ہوا۔ وہ غلط نہیں ہے، مگر آپ کی جو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال کے فاصلے پر ہیں، 1400 برس۔ معاملے کی نزاکت کو محسوس کرو کہ معاملہ کتنا نازک ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہے اور صحابی پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہم تو 1400-1500 سال آگے آ چکے ہیں، حالانکہ نبی نے کہا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجی گئی، قریب قریب 2 انگلیاں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے میں مست ہیں، بھئی کون سا دجال نے ہمارے سامنے آنا ہے۔
پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت آئے گی۔ پوچھا گیا امانت کے ضائع کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے، مناصب، مقامات ایسے لوگوں کے سپرد کیے جانے لگیں جو ان کے اہل نہیں ہیں، تو یہ امانت کا ضائع ہونا ہوگا۔ نوجوانوں کان کھول کے سنو، اور جو بات حق ہے وہ کہتا ہوں اور صفائی سے کہتا ہوں، اور پوری سچائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ یاد رکھیے گا، اور اگر میری بات میں تمہیں کسی قسم کی کوئی برائی محسوس ہوتی ہو تو بات کہنے سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ کل اگر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کل اگر تمہارے سر میں درد ہو تو دوا لینے کے لیے کسی انجینئر کے پاس جائیے گا، سول انجینئر کے پاس، اور اس سے کہیے گا کہ دوا دے دو۔ اور جب مکان بنوانا ہو تو کسی MBBS ڈاکٹر سے نقشہ گھر کا بنوائیے گا اور اس سے کہیے گا کہ مکان بنانا ہے، آپ میرے گھر کا نقشہ بنا دیں۔ اور کوئی اور اسی طرح کا معاملہ دنیا داری کا ہو، تجارت کا ہو، تو برعکس مشورے لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سب تمہارا کام بالکل ٹھیک کریں گے نا بھائی؟ بولیے جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بولتے ہیں، بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ انجینئر سے دوا لوگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے جیسے دجالیت آتی جائے گی ہوگا یہی کہ اہل علم اٹھائے جائیں گے اور ان کی جگہ جاہل قسم کے سردار لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، روئے بزا بات کریں گے، جن کے پاس نہ عقل نہ قیاسہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں کے مسائل میں بولیں گے، اور اس کا ایک ہی نتیجہ ہوگا، اور سیدھا سیدھا نتیجہ ہے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ شروع میں جب لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندو دین کا علم متدین علماء سے لو، راسخین فی العلم سے لو، علماء ربانیین سے لو، تو لوگ کہتے تھے ان کا دماغ چل گیا، ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو پھر آپ کس سے لیں گے دین کا علم؟ کہ مرزا محمد علی انجینئر سے لیں گے۔ دوا انجینئر سے نہیں لوگے اور دین انجینئر صاحب سے لے لو گے۔ شروع میں بات کھلی نہیں، جب آگے جا کے مکمل رافضیت اندر سے آئی تو جو گلے لگا رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے نکل کے۔ اب وہ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے بھائی جو تم نے عمل کیا اتنے دن وہ کیا تھا؟ اس لیے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ دجالیت اپنے پیر پھیلا رہی ہے اور پوری قوت سے پھیلا رہی ہے۔ دین والوں سے لینا ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ ڈاکٹر وقت دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، مشق و تمرین کرتے ہیں، اور سرجری کے لیے بار بار محنت کرتے ہیں، تب جا کے انہیں ڈگری الاٹ ہوتی ہے۔ کوئی آدمی 4 کتابیں لے کے آ جائے سرجری کی، چھپی ہوئی ہیں میڈیکل کی کتابیں،
وہ لے آئے، خود پڑھ لے، اس کے بعد ایک بڑا سا دواخانہ کھول کے بیٹھ جائے، کتابیں میں نے خود سے پڑھ لی ہیں، اب میں آپریشن کر سکتا ہوں۔ حکومت اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دے گی کہ صاحب آپ کا ٹھکانہ سب سے بہتر یہی ہے، اور اگر اور زیادہ آپ گفتگو کریں تو آگرہ یا پونا تشریف لے چلیں پاگل خانے میں۔ یوں نہیں ہوتی سرجری، جس نے نہ دین کو وقت دیا نہ کچھ کیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ساری بات کسی پر منحصر نہیں ہے۔ تو دین کا علم وہ سکھائے، اس سے لو جو متدین ہو، راسخ فی العلم ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے، والراسخون فی العلم کا، سورہ آل عمران میں۔ محکمات و متشابہات کو جاننے والے، محکمات کو جاننے والے بہت ہوں گے، لیکن متشابہات کو جاننے والے سب نہیں ہوں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہاں بھی تجوید کا ایک قاعدہ ہے۔ وہ والی بات اگر آپ کو کہہ دوں تو پھر لوگ مجھ کو کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ آپ بہت گہری گہری بات کرتے ہو، ذرا ہلکی بات کیا کرو۔ میں کیا ہلکی بات کروں میرے بھائی؟ کون سا ہلکا سمجھاؤں آپ؟ تجوید کا قاعدہ ہے، اور اسی پر امت کا بہت مشہور اختلاف ہے۔ اختلاف لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے۔ جب دو قول اختیار کرتے ہیں مفسرین تو کہتے ہیں اس میں مفسرین کا اختلاف۔ ایک قول یہ ہے کہ متشابہات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، چنانچہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ وقف کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ یہاں پر، اور یہی قول ہوتا ہے کہ متشابہات کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ۔ اب یہ ایک مستقل جملہ ہے کہ راسخین فی العلم کہتے ہیں، اور آگے دعا نقل کی گئی ہے۔ اور جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ دونوں کو ملاتے ہیں اور وصل کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا نا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ وہ ملاتے ہیں، چنانچہ واو کے ساتھ وہ اسی میں داخل ہوتے ہیں، اسی قول میں کہ متشابہات کا علم اللہ کو ہے اور راسخین فی العلم کو ہے۔ آگے مستقل جملہ ہے یقولون۔ جب اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دماغ شریف میں جو میں سمجھا کے کہنا چاہتا ہوں، تو آپ متشابہات کو خود سے کیسے سمجھ لیں گے، یا کوئی ایرا غیرہ کیسے سمجھ لے گا؟ جو میں اردو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اتنی دعویٰ ہے تو عربی کتاب پڑھ دو ذرا سا۔ وہ سارے دن دائیں بائیں کرتے رہے 2-3 دن تک، لیکن ان سے یہ نہیں ہوا کہ لائیے میں ابھی کتاب لے کے بیٹھتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے ابھی میرے پیر صاحب کی کرامت آپ۔ دین کا علم ان لوگوں سے قطعاً نہیں لینا جن کے پاس نہ کتاب اللہ کا علم ہے نہ سنت رسول اللہ کا ہے۔ متدین کس کو کہتے ہیں؟ ربانیین کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنے یہاں سے کہہ رہا ہوں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ربانی بنو، ربانی یہ جو کتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو اللہ کی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم ربانی ہو جاؤ۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دجالیت کا پورا حملہ آپ کے دین کے پورے رخ کو الٹنے کے لیے ہوگا۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے متدین لوگوں سے، ربانیین سے، راسخین فی العلم سے علم حاصل کریں، اور دین کا علم ہونا چاہیے آپ کے پاس، دین کا علم ہونا چاہیے۔ دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے
دو دو چار چار ڈگریاں جمع کرتے ہیں تاکہ یہ 40-50 سال کی زندگی گزرے۔ آخرت کی زندگی کو درست کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا وثیقہ ہے، کون سی ڈگری ہے؟ دنیا کی زندگی میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، تیار نہیں ہیں۔ نہیں، میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نہ اپنے مکان میں، نہ اپنے رہن سہن میں، نہ اپنی پڑھائی میں، نہ کسی چیز میں کہیں ایک نقطے پر جھکنے کو تیار نہیں۔ علماء سے پوچھتے ہیں کہ حضرت قرآن نہیں آتا تو تسبیح پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، درود شریف نہیں آتا ہے تو صرف اتحیات پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، مکے مدینے ہو کے آ جاتے ہیں نماز ادھوری رہتی ہے، نماز ادھوری ہوتی ہے۔ اور خیال ہوتا نہیں کہ ہم اپنے اللہ کے بہت قریب ہیں۔ یہی تو دجالیت ہے میرے بھائی، یہی تو دجالیت ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پتہ ہی نہیں چلے گا اور سب ہوتا رہے گا۔ ایک بات ہے علم حاصل کرنے کی، دوسرا ہے عقیدے کی درستگی۔ میں نہیں کہتا اگر آپ میرے عقیدے پہ نہیں ہیں میں کچھ نہیں کہتا آپ سے، لیکن آپ جس عقیدے پہ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ ظنیات سے نہیں بنتا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں ظنیات سے نہیں بنتا، کسی کے ملفوظات سے نہیں بنتا، شعر و شاعری سے نہیں بنتا، رویا اور منامات اور خوابوں سے نہیں بنتا۔ عقیدہ کتاب و سنت کی بنیاد سے بنتا ہے، اور وہ بھی حدیث صحیح صریح سے بنتا ہے، مؤول سے نہیں بنتا جس میں تعویل ہو۔ آج کل تو لوگ ہر چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، شاعری سے عقیدے نکالتے ہیں۔ حضرت حسین ان کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، ہماری نسلیں قربان ہوں، شہزادے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی، سب تھا، مگر یہ کہنا کہ دین کی بنیاد وہ ہیں، اور یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد وہ ہیں، معاف کیجئے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد اللہ کو، محمد الرسول اللہ کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ بعد کے کسی شخص کو یہ نہیں مانتا کہ اس نے دین میں اضافہ کیا، اور اگر میں اس کو نہ مانوں تو دین نہیں۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے دی است و دی پناہ است حسین۔ اقبال کا شعر ہے، تو اقبال کا شعر ہے تو کیا قرآن ہو گیا؟ یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اقبال، ہم بھی ان کا ادب کرتے ہیں، لیکن اتنا ادب نہیں کرتے کہ ان کا شعر عقیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدے کی درستگی ہو، پوری قوت کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے۔ عقیدہ آپ نے پڑھا ہے؟ معاف کیجئے نہیں پڑھا ہے۔ کون سی کتاب پڑھی آپ نے عقیدے میں؟ مکتب میں کیا پڑھا آپ نے؟ قرآن مجید کی تصحیح کی آپ نے، سنتیں پڑھی ہوں گی، احادیث یاد کی ہوں گی، مکتب کی تعلیم کے بعد کس دارالعلوم میں کہیں سے دین کی تعلیم حاصل کی؟ اگر مکتب میں بھی پڑھا تو کون سی عقیدے کی کتاب پڑھی ہے میرے بھائی؟ وہ تو بتاؤ، کوئی عقیدے کی کتاب پڑھی ہے؟ سوچئے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا کہ ایمان مفصل میں جو ساری باتیں آتی ہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمام کتابوں پہ ایمان لایا، تمام رسولوں پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے رسولوں پہ ایمان لایا، ملائکہ پہ ایمان لایا، تقدیر کے بھلے یا برے ہونے پہ ایمان لایا، موت کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لایا، کیا مانا؟ کیا جانتے ہیں؟ یا بس اتنا ہی ہے کہ میرا ایمان ہے؟
دوسری چیز ہے عقائد کی درستگی، محنت کر کے کرنے کا کام یہ، اور تیسری اور آخری چیز جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ ہے موت کی تیاری۔ موت کی تیاری، معاف کیجیے گا مگر یہ بھی کہنے کی بات ہے، یہاں تو جینے کا سلیقہ نہیں ہے، اور دعویٰ اس دین پر عمل کرنے کا ہے جو دین مرنے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے۔ جی ہاں، اسلام نے صرف مسلمانوں کو مسلمان رہ کے جینے کا سلیقہ نہیں سکھایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن مجید کوئی چیز آپ کو سکھائے گا نہیں، اللہ کوئی چیز آپ کو بتائے گا نہیں، اللہ کا رسول آپ کو کوئی چیز سامنے رکھے گا نہیں، اور جو چیز بتائی نہیں، جو چیز سمجھائی نہیں، جو آپ کو معلوم نہیں، اس کا مطالبہ آپ سے کرے گا؟ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اس نے بتایا کہ آپ مسلمان رہ کے مر کیسے سکتے ہو، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ حالت اسلام پر۔ مرنے کا سلیقہ سیکھو، کیسے مرنا ہے۔ کون سکھائے گا مرنے کا سلیقہ؟ وہ نہیں سکھائے گا جو 2 اور 2 4 میں لگا ہوا ہے، وہ سکھا ہی نہیں سکتا۔ وہ سکھائے گا جس نے موت کی تیاری خود کی ہوگی۔ ایسے شخص کے ساتھ جا کے کیا کرو گے جس کو راستہ خود نہیں معلوم؟ فارسی کی مثل مشہور ہے، پیرے کے خود گمشتہ چرا رہبری کند۔ جو رہنما خود گمراہ ہو وہ دوسرے کو کیا راستہ بتائے گا؟ جس کو دعویٰ ہو کہ میں موت کی تیاری کروا سکتا ہوں، اس سے پوچھ لو کن اصولوں اور بنیادوں پہ کرواؤ گے، وہ بتا دے بھئی اس طرح سے کروائیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں سکھایا؟ پوچھا گیا دل زنگالود ہوتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں دل زنگالود ہوتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ دل زنگالود ہوتے ہیں تو ان کو سیقل کرنے اور پالش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رسٹ لگتا ہے تو اس کو ریمو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت۔ 1-2 چیزیں نہیں ہیں، 10 نصوص بیان کی جا سکتی ہیں۔ اکثر و ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ کون سی چیز ہے؟ ہم جس زندگی میں چلے گئے ہیں مادیت میں، یہ دجالیت کا مکمل نظام ہے، یہ دجالیت کا مکمل نظام ہے۔ اس سے باہر آنا پڑے گا، اور باہر آنے کے یہ 3 بنیادی ذریعے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بات کہنے کی اور بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کہی گئی باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو شرور و فتن ہے وہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، اکثر تقریروں میں نے یہ بات کہی، اور یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت سکھاتی ہے کہ یہ اسباب اختیار کرو، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگو۔ ہدایت پہ کیسے جمے رہو گے وہ بتایا، پھر فرمایا کہ وہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ عباد الرحمن کا تذکرہ کیا، پھر دعا سکھائی۔ اس لیے ساری چیزوں کے ساتھ دعاؤں کا معمول بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیکھیے، نبوت سے سیکھیے، دجالیت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے بچنے کی دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ آرزو اور تمنا بنا کے مانگے کہ اللہ مجھ کو، میری اولاد کو، مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ 4 چیزیں کرو گے، مجھے امید ہے کہ بڑی حد تک یہ چیزیں نفع بخش ہوں گی۔ اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔